کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے دوبارہ حاضر ہو گئے اپنا پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ یہی نہیں، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نمازوں کی اہمیت۔ دیکھا گیا ہے کہ رمضان مبارک میں ہم جب غور کرتے ہیں تو مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے اور نمازیوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ مسجدوں سے باہر بھی جا نماز وغیرہ بچھا کر نمازیوں کا نماز پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ رب کا مہمان اور ماہ غفران ہم سے جدا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ نمازوں میں لوگ سستی کرتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو چاند رات والے دن ہی جب چاند نظر آتا ہے شوال المکرم کا، اسی دن مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز رمضان کے اندر بھی فرض ہے، رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ نماز عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جماعت واجب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان مبارک کے جاتے ہی دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی نمازوں میں بعض دفعہ سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا اور تھیلی نکالنے کے لیے اس نے قبر کو کھولا۔ جب وہ تھیلی نکالنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیا ہوا، کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ روتا ہوا بولنے لگا، اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس افسوس کہ تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اس عبرت ناک حکایت سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں 5 نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا کرنی چاہیے اور نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم نے ایک واقعہ سنا جو کہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں نماز میں جس نے سستی کی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور جو سرے سے نماز نہ پڑھے اس کا انجام کیا ہوگا، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے تو یہ بھی منافقوں کی علامت ہے کہ جب منافقین مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں، اور ایمان سے ہی عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ تفسیر صراط الجنان میں
اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ تمام تر چیزیں سب سستی کی علامتیں ہیں۔ اگر آج ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے آئے دن نماز قضا کر دی جاتی ہیں، جبکہ گناہوں کے ارتکاب کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے میں سستی ہے، اگر ہم غور کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بس نماز میں سستی ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، نماز قضا کر دی ہے۔ اور اگر اس کا الٹ ہو، کہیں اللہ نہ کرے ایسا کوئی گناہ کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، کوئی گناہ سے لذت اس کو حاصل ہو رہی ہے، تو گناہ کرنے میں جلدی کرے گا، گناہ کرنے میں جلدی کرے گا اور نیکی کرنے میں سستی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مسجدوں کو آباد کیا تھا، جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں 5 نمازیں ادا کی تھی، انشاءاللہ اب بھی جماعت کے ساتھ ہم پہلی صف میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ کھانا وغیرہ تو ہم سب کھاتے ہیں، کھانا کھاتے بھی ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم کھانے کے آداب سیکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہے کھانے کے آداب۔ کھانے کے اول و آخر دونوں ہاتھوں کو دھونا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، سیدھے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر اور اچھی طرح چبا کر کھانا۔ دعوتوں میں بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لوگ زیادہ ہوں تو کچھ لوگ، سب کی عادتیں نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ بعض دفعہ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کھانا کہیں ختم نہ ہو جائے، تو ایک تو جب اگر تھال میں کھا رہے ہیں یا تھال میں سے نکال رہے ہیں تو دوسرے کی طرف سے بوٹیاں اٹھا لینا، یا کوئی بھی خاص چیز ہو، کوئی میٹھا ہو، کوئی سویٹ ڈش ہو تو دوسرے کی طرف سے بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس میں ہچکچاتے نہیں ہیں، تو یہ بالکل اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں بغیر چبائے، اور بڑے بڑے لقمے کھاتے ہیں کہ جیسے ابھی شاید دنیا سے سارا کھانا ختم ہونے والا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ آدھی چپاتی یا پوری چپاتی کے ایک لقمہ بنا کر کھا جاتے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں کہ بس ابھی اگلے ہی لمحے سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کھانا ختم ہونے والا ہے، اناج ختم ہونے والا ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر اس طرح دعوتوں میں کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، گھر پہنچتے ہی ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو بھائی پہلے ہی آپ ایسا کام نہ کرتے نا، جو کام آپ نے اپنے معدے کو دیا وہ کام اصل میں دانتوں کا تھا، اچھی طرح چبا کر آپ نے لقمہ نیچے اتارنا تھا، آپ نے ڈائریکٹ اس کو معدے میں ڈال دیا۔ اب معدہ تو اپنا ہی کام کرے گا، اس لیے معدے نے اس کو واپس باہر کر دیا۔ تو اچھی طرح چبا کر چھوٹے لقمے لے کر کھانا چاہیے۔ کھانے والوں کے چہروں کی طرف نظریں نہیں جمانا چاہیے، یعنی دوسروں کے جو لقمے ہوتے ہیں ان کو نہیں تاڑنا چاہیے۔ ٹیک لگا کر نہ کھائیں، کچھ لوگ ٹیک لگا کر پیچھے یا ہاتھ رکھ کر ٹیبلوں پہ اس طرح کھاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کھانا چاہیے۔ بھوک سے زیادہ نہ کھائیں، جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لینا چاہیے، جبکہ مہمان یا جسے ابھی کھانے کی حاجت ہو شرم محسوس نہ کریں۔ دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے، میں کتنی پیاری بات سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہے لیکن آپ کے ساتھ جو کھانا کھا رہے ہیں ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر آپ ہٹیں نہیں، کیونکہ وہ اگر آپ ہٹ گئے تو سامنے والے کو محسوس ہوگا یہ تو سب ہٹ گئے، تو وہ شرم محسوس کرے گا، اور اس کو بھوک بھی زیادہ ہے تو وہ بھوکا رہ جائے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ جو آپ کے سامنے والا ہے وہ بھی اپنا جو بھی اس نے مناسب مقدار میں کھانا کھانا ہے تو وہ بھی کھا لے، وہ بھوکا نہ رہے۔ برتن کے ایک طرف سے کھانا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، یا کھانا کھانے کی بعد کی دعا پڑھنا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ اور منہ کو دھو لینا۔
تو یہ تھے آج کی ہمارے جو ہم نے کھانا کھانے کے آداب ہم نے سنے اور سیکھے. یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے اور اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا. بعض دفعہ دعوتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, آپ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا. تو ہمارے یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں, آئیے ہم بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا. سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ شریف پڑھ کے اور اچھی طرح چبا چبا کے لقمہ کھانا چاہیے. سبحان اللہ. میں نے سیکھا کہ کھانا کھاتے وقت کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے, کسی کے لقمے نہیں تارنے چاہیے. ہمیں صرف اپنے آگے سے کھانا کھانا چاہیے. سبحان اللہ. سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے, اپنی طرف سے کھانا چاہیے, دوسرے کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. بہت سی پیاری پیاری باتیں ہماری سیگمنٹ میں ہوئی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی فیضان اتاری جی. آج ہمیں آپ کون کون سے اشارے سکھائیں گے اس سیگمنٹ میں؟ آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک سے متعلق انشاءاللہ اشارے سیکھیں گے, جیسے نماز کا اشارہ سیکھیں گے اور عید کا اشارہ بھی انشاءاللہ, اور کھانے کا اشارہ, اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے, اس جملے کا اشارہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی آج ایک بڑی طویل فہرست ہے ہمارے فیضان بھائی کے پاس, بہت ساری باتیں ہمیں سکھائیں گے, آپ بھی غور سے دیکھیے گا. جی فیضان بھائی. اچھا, نماز کا اشارہ تو مطلقاً یہی ہے جیسے سب کرتے ہیں, نماز. ٹھیک ہے. اچھا, نماز کی اگر دعوت دینی ہے کسی کو, کوئی ڈیف ہمارا گونگا اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے, یا ویسے ہی اگر ہم دور سے ہیں, عمومی بھی سمجھتے ہیں اس اشارے کو کہ نماز کے لیے چلیے. ٹھیک ہے, نماز کے لیے چلیے, نماز کی دعوت ہے. ٹھیک ہے, نماز کے لیے چلیے. ماشاءاللہ. اور عید, ٹھیک ہے, عید, ٹھیک ہے, سیدھی طرف کر کے عید. ٹھیک ہے, عید. ٹھیک ہے. اچھا, کھانے کا اشارہ, ٹھیک ہے, کھانا 3 انگلیوں سے. ٹھیک ہے, ہم اگر اشارہ بھی کرتے ہیں تو سنت طریقے سے کریں گے کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ٹھیک ہے, 3 انگلیوں سے, 3 انگلیوں سے, پہلے 3 انگلیاں دکھائیں گے, 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ماشاءاللہ. آپ سب نے یقیناً یہ اشارے دیکھے ہیں اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے حاضرین کی طرف, دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں سے کون کون سے اشارے سیکھے. جی یہ اشارے ہمیں کون کر کے بتائیں گے؟ عید. ماشاءاللہ, عید اشارہ ٹھیک ہے. باقی اور بھی اسلامی بھائی؟ ماشاءاللہ, بہترین. سبحان اللہ. مدنی کے ناظرین, آپ سب نے دیکھا اللہ پاک کی رحمت سے جہاں پر جو موجود ہمارے پاس حاضرین ہیں, انہوں نے بھی یہ اشارے سیکھے اور ہمیں کر کے بھی دکھائے. اگر آپ نے بھی اشارے سیکھ لیے ہیں تو آپ بھی آپس میں گھر میں ایک دوسرے کو کر دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, انہی پیاری اور اچھی باتوں کے ساتھ کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے, اور ہمیں کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. انہی پیاری اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ایپیسوڈ میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا, نمازوں کی پابندی کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں, سنت آداب کا ہے یہ بیان, علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں.